فیض شاعری کی روایت کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور اسے حزن و ملال سے نکال کر زمینی حقائق سے ہم آہنگ کرتے ہوئے حقیقت کا آئینہ دار بنا دیتے ہیں۔ انہیں محبت کے سوا اور بھی غم اور وصل کے سوا اور بھی راحتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ محبوب سے پہلی سی محبت نہ مانگنے کا کہتے ہیں۔ اسلوب، انداز اور لہجے میں فیض احمد فیض جناب مرزا غالب کے مقلد دکھائی دیتے ہیں تو فکر و فلسفہ جناب کارل مارکس کا جھلکتا ہے۔ فیض احمد فیض ایک لائق اور سعادت مند طالب علم، ایک جید استاد، قلم کے مورچے پر ڈٹے ہوئے سپاہی اور مجتہد الشعراء کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا درد رکھنے اور محسوس کرنے والے خوب سے خوب تر انسان کے طور پر ملتے ہیں۔ ان میں کبھی صوفیانہ جمال نظر آتا ہے تو کبھی انقلابی جلال۔ ہاں جا کے ضیا کی ہم کو بھی، ہاں جا کے ضیا کی ہم کو بھی تشویش بہت ہے کیا کیجئے، جو رہ بھی ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے۔ وہ تو فیض صاحب ہی تھے۔ اب ہر ایک اپنے نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام دنیا کی چیزوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ اپنے پریزم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد کو وہ ملامتی صوفی نظر آئے، ہم کو وہ انقلابی نظر آتی، بہت سوں کو وہ جو ہے وہ عشق یا شاعری کرنے والے ایک عاشق نظر آتے ہیں۔ خود انہوں نے بھی یہ کیا کہ کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا، آخر میں دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ فیض بھی صوفیوں کے اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ملامتی صوفی کی کہا جاتا ہے۔ جب وہ ملامتی صوفی وہ کہتے تھے کہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فیض دھیما ہے، بردبار ہے، برداشت، رواداری۔ ہاں وہ صوفیانہ بھی رنگ آتا ہے۔ شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی، شکر ہے زندگی تباہ نہ کی، اور تجھ کو دیکھا تو چشم سیر ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہ نہ کی۔ تربیت ذات کے حوالے سے فیض صاحب بلا شبہ ایک کمال کے آدمی تھے۔ اگر آپ صوفیانہ مسلک کی طرف جائیں تو وہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اس مسلک میں تو یہ ہے کہ جو آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ہر وقت ہر فکر کے آدمی کو اپنے ساتھ انٹریکشن میں مستعد پاتے تھے، اپنے آپ کو اس سے بات کرنے میں۔ صوفی وہ ہے جو خلق خدا کا فائدہ چاہتا ہے، تو بلا شبہ فیض خلق خدا کا فائدہ چاہنے والے تھے۔ صوفی جو ہے وہ محروم اور مجبور طبقوں سے محبت کرتا ہے، بلا شبہ فیض ایسا کرتے تھے، مگر فیض نے زندگی میں تبدیلی کو جد و جہد سے مشروط کر رکھا تھا، اور وہ خود ایک عملی جد و جہد کرتے تھے۔ دیکھیے، مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف باتیں لکھی اور ہر بڑے آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آئندہ بھی بہت کچھ لکھا جائے گا۔ وہ صوفی تھے یا نہیں تھے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ آدمی بہت بڑے تھے۔ محبان فیض کا تو ذکر ہی کیا، لیکن وہ جو فیض کی فکر و فلسفے سے اتفاق نہیں بھی کرتے، وہ بھی فیض کو علامہ اقبال کے بعد دنیا اردو کا سب سے بڑا شاعر نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کے کلام سے کما حقہ استفادہ بھی کرتے ہیں۔ لینن ایوارڈ کے بعد فیض کچھ عرصے لندن میں رہے اور پھر 1964 میں پاکستان تشریف لائے تو کراچی کی ایک پسماندہ بستی لیاری میں واقع حاجی عبداللہ ہارون کالج کے بانی پرنسپل کے طور پر پھر سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کراچی میں قیام کے دوران فیض اس غریب بستی میں علم پھیلانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی اہلیہ ایلس فیض PECHS گرلز کالج میں ایسا ہی فریضہ سر انجام دیتی رہیں۔ 2 سال میں فیض صاحب کا براہ راست شاگرد رہا۔ مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں وہاں کی اسٹوڈنٹ یونین کا منتخب جنرل سیکرٹری رہا اور ساتھ ہی
ایڈیٹوریل گروپ کا سیکریٹری، فیض صاحب ہمارے چیئرمین تھے۔ اس حوالے سے فیض صاحب سے تقریباً زیادہ ان سے ملاقاتیں، ان کی گائیڈنس اور براہ راست ہی تعلق رہا ہے۔ فیض اور بیگم فیض نے ایک استاد کی حیثیت سے اس قوم کے قلب و نظر سے جہالت کے جالے صاف کرنے کی کوشش کی، تو کبھی صحافی کے روپ میں معاشرے کی آنکھ بن کر وہ کچھ دکھایا جو کچھ ہو رہا تھا اور اپنے شب و روز کو برقرار رکھا۔ فیض احمد فیض پاکستان آرٹس کونسل کراچی اور حاجی عبداللہ ہارون ٹرسٹ کے نائب صدر بھی رہے اور علم و ادب کے ساتھ ساتھ مقدور بھر سماجی خدمات بھی سر انجام دی۔ ضیاء الحق کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد کا زمانہ بھی فیض احمد فیض کے لیے ابتلاء و آزمائش کا زمانہ رہا ہے۔ فیض بادل ناخواستہ جلا وطن ہوئے اور اس جلا وطنی کو بھی بیروت میں اپنے مقصد کی جد و جہد میں گزارا۔ بیروت میں جب مستقل بمباری ہو رہی تھی تو وہ بیروت ہی میں مقیم تھے اور اس تمام عذاب کو انہوں نے خود سہا ہے۔